احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، بلاول بھٹو زرداری تنقید کیے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کہ آر پار کی سیاست سے آپ لوگ پاؤں پکڑنے تک آ گئے، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور تحریک پیپلز پارٹی جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کے جواب میں نون لیگ کیوں خاموش ہے، خاص طور پر مریم نواز؟ جی دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریریں ہیں اس میں کنفیوژن جھلک رہی ہے۔ جب سے وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی ایک کرائسس کا شکار ہے، اور وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن کے مین دھڑے سے بھی علیحدہ ہو گئی ہے اور وہ حکومت کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کشمیر کے الیکشن میں جہاں مسلم لیگ نون ایک غالب جماعت ہے، جس کی حکومت تھی، جس نے وہاں پہ بہت ترقیاتی کام بھی کیا ہے، تو وہ مسلم لیگ نون پر تنقید کر کے توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ہماری توپوں کا رخ عمران خان صاحب اور اس سسٹم کی طرف جو مصنوعی سسٹم ہے ہونا چاہیے، اور ہم کسی غیر ضروری بیان بازی کا شکار ہو کے اپنی توجہ کو اور اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے۔ اور یوں بھی لگتا ہے کہ شاید بلاول بھٹو صاحب اور پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں دونوں مسلم لیگ نون کی مقبولیت سے خائف ہو کے شاید توپوں کا رخ ہماری طرف کریں گے، کیونکہ ان دونوں کے اندر مسلم لیگ نون کو آگے بڑھنے سے روکنا ایک کامن ہدف ہوگا، ایک متفق ہدف ہوگا۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ دراصل پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، تو اس ماحول میں جب کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہے تو احسن اقبال صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا، آزادانہ منصفانہ ہوگا؟ کیونکہ مریم کہہ رہی ہیں کہ میں تو دھرنا دے دوں گی اگر کچھ ہوا تو۔ دیکھیے، جو کشمیر کا الیکشن ہے یہ پاکستان کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کی انتخابی عمل میں مداخلت ہے اس کے اوپر ہم مستقل ایک موقف رکھتے ہیں، اور وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جماعتیں وفاقی حکومت جو بھارت کی ہے اس کی مداخلت کے حوالے سے ہمیشہ شکایت کرتی ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا اصولی موقف ہے، ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہاں پہ آزاد اور منصفانہ انتخابات ہوتے ہوئے دکھائیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے جس دھڑلے کے ساتھ وفاقی حکومت وہاں پہ نہ صرف مداخلت کر رہی ہے بلکہ وسائل جھونک رہی ہے، اور کھلم کھلا جو وزیر ہیں کشمیر امور کے وہ لوگوں کو جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ اتنے ووٹ دو اور اتنے کروڑ لے لو۔ اس قسم کی میں سمجھتا ہوں مداخلت پاکستان کا جو مسئلہ کشمیر پہ موقف ہے اسے بہت نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ احسن اقبال صاحب، ایک بات بار بار آپ کے جلسوں میں ہو رہی ہے، وہ ہے کشمیریت کا ہونا۔ میں کشمیری ہوں، میرا خاندان کشمیری ہے۔ پی ایم ایل این تو ایسا نہیں کرتی، اور تاریخی اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا پاکستان ناٹ آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جب علامہ اقبال نے الیکشن لڑا تھا تو ان کے سامنے بھی یہ کوشچن آیا تھا لاہور میں، تو انہوں نے کہا تھا میں یہ بات نہیں کروں گا۔ دیکھیے، اس وقت جو کشمیر کے عوام ہیں وہ ایک بہت بڑی کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور جس طریقے سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا ہے اور پاکستان کی حکومت 2 سال سے خاموش تماشائی بنی رہی۔ دیکھیے ابھی اکرم صاحب، یہ بات کوئی معمولی نہیں کہ بھارت نے وہ انتہائی قدم اٹھایا جو 72 سال میں وہ کبھی اٹھا نہیں سکا، اس کا دل کرتا تھا۔ مودی صاحب 5 سال ہماری حکومت کے دوران بھی وزیر اعظم تھے، اب بھی شاید ان کا دل کرتا ہوگا، لیکن یہ قدم انہوں نے نہیں اٹھایا۔ اور اب 2 سال سے وہاں پہ مکمل سینسرشپ ہے۔ اسرائیل جو کہ اتنی بڑی قوت ہے وہ بھی اپنے حملوں پر جو اس نے غزہ پر کیے، مقبوضہ فلسطین پر کیے، ان کو سینسر نہیں کر سکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی رائے عامہ اس کے خلاف موبلائز ہوئی اور وہ جنگ بندی پہ مجبور ہوا۔ ہندوستان 2 سال سے مسلسل بلیک آؤٹ کرنے میں کامیاب یہ ہے۔ بات آپ کی درست ہے احسن اقبال صاحب، میں تو عرض کر رہا ہوں کشمیریت کہ میں کشمیری ہوں، میرے والدین کشمیری ہیں، میرے دادا نانا کشمیری تھے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل بات ہے جو آپ جیسی ملک گیر جماعت کو کرنی چاہیے؟ دیکھیے، یہ صرف ایک اس ری ایشورنس کے جذبے کے ساتھ ہے کہ کشمیری عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کے ہر محاذ پہ ساتھ ہیں،
اور کسی قیمت پر ہم آپ کے ساتھ دغا نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ری ایشورنس کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کی انہوں نے ضرورت محسوس کی ہوگی، وگرنہ یقیناً ہماری جو اپیل ہے وہ ایک قومی ایجنڈا ہے، پاکستان کا آئین ہے، اس ملک کا جو نظام ہے، ہم ایک اس مقصد کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بنیادی پیغام ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اپنی انتخابی مہم کو جاری رکھتے ہوئے حکومت پر تنقید تو کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کشمیر کارڈ بھی ان دونوں جماعتوں کی جانب سے کھیلا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پھر مریم نواز ہوں، وزیر اعظم عمران خان پر کشمیر کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیے. بزدل نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ آزاد کشمیر کے عوام سے برداشت نہیں ہوتا. ہم مودی کے الیکشن جیتنے کے لیے دعا نہیں مانگتے. یہ وزیر اعظم مودی کی پولنگ ایجنٹ تھا. یہ بزدل کشمیر کے لیے تو بات بھی نہیں کر سکتا. کشمیر میں تاریخی حملہ ہو تو ہمارا وزیر اعظم کا جواب کیا ہو، میں کیا کروں. بلاول بھٹو زرداری کے بعد مریم نواز نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو کشمیر فروش کہہ دیا. اس نااہل اور نالائق عمران خان نے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک دیا. مجھے اس چیز کا اچھی طرح سے پتا ہے کہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں ڈالنے کے لیے عمران خان کی منظوری شامل تھی. بھارت کو کشمیر لینے کی توفیق عمران خان کے دور حکومت میں کیوں ہوئی؟ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آنے کے بعد، کشمیر فروشی کے بعد تم کیا منہ لے کے کشمیریوں کے بیچ میں آ رہے ہو؟ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. حبیب صاحب، آپ نے دونوں رہنماؤں کو سنا. بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز دونوں ہی حکومت پر، خاص کر عمران خان پر، وزیر اعظم پر تنقید کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. پھر مریم نواز صاحبہ ایک اور بات بھی کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کشمیر کی بیٹی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے آباء و اجداد بھی کشمیر کے. دیکھیے دونوں باتیں میں اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلی بات یعنی جو دوسری بات آپ نے کی اس پہ پہلے وہ یہ ہے کہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی کشمیریت یعنی اپنے کشمیری نسل ہونے کا جا کے کشمیر میں ذکر کر رہی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں یہ انتہائی نامناسب رجحان ہے کہ کل کو کوئی کھڑا ہو کے یہاں پہ اگر یہ کہے کہ میں جاٹ ہوں یا میں غیر جاٹ ہوں یا میں گجر ہوں یا میں ارائی ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو اعلیٰ سطح کے لیڈر ہیں وہ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے. کیونکہ جب آپ اپنی نسل پر، اپنے خاندان کے اوپر کوئی اس طرح اس کو دلیل بناتے ہیں کسی سے قربت کی، تو دراصل آپ بہت سے لوگوں کو پھر اپنے آپ سے دور بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی ایک ذکر کیا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب الیکشن لڑا لاہور میں تو انہیں کہا گیا کہ آپ بھی کشمیری ہونے کا نعرہ لگائیں، اور یہیں لاہور میں ایک جلسے میں باقاعدہ طور پر انہیں کنونس کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں. تو اپنے دوستوں کے اصرار پہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے چلتے ہیں جلسے میں. جلسے میں جب گئے تو وہ جلسے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور آپ کے پاس مسلمان ہونے کے دعوے سے آیا ہوں. اگر آپ مجھ پر کسی نسل یا برادری کی وجہ سے اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کا ووٹ نہیں چاہیے. یہ ہے مسلم لیگ، یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان کا تصور. کس ٹائم کی تو بات کر رہے ہیں؟ آج جب مریم نواز صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول کو پھر کہنا چاہیے کہ میں سندھی ہوں. پھر ان کے سندھ کارڈ کی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ بالکل. پھر اگر کل کو کوئی پختون ہونے کے ناطے پھر یہ باتیں آپ روکیں گے کہاں تک؟ یہ کہاں تک چلیں گے؟ اگر مریم کی سطح کے لیڈر جو ہیں وہ اس طرح کی، معاف کیجئے گا، کہ چھوٹی باتیں کریں گے صرف ووٹوں کے لیے کہ میرا دادا بھی کشمیری، میرا نانا بھی کشمیری، میری دادی بھی کشمیری، میرے والدین بھی کشمیری اور میں بھی کشمیری، کیا یہ طریقہ ہے ووٹ لینے کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل نامناسب بات ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ خود جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ایم ایل این کے احسن اقبال صاحب، وہ بھی ان کی، اگرچہ وہ واضح طور پہ تو نہیں اس کی تردید کر سکتے، لیکن ان کی گفتگو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا یہ برادریزم کو ہم فروغ دیں گے. دوسری بات دیکھیے کہ جو آپ اس کو کہہ رہی ہیں نا کشمیر کارڈ، میرا خیال ہے اس کو کشمیر کارڈ کہنا اچھی بات نہیں ہے. آپ اس کو کہیے کہ
آپ اس کو کوئی اور کارڈ کا نام دے دیجئے, کشمیر کارڈ کا نام دے دیجئے, وہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم کشمیر کی تاریخ میں جائیں تو پھر بہت سے لوگوں پہ بہت سی انگلیاں اٹھتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کی غلطیاں ہیں, اور اس میں 1947 سے آن ورڈ بہت ساری غلطیاں, خرابیاں, اچھائیاں, برائیاں, سب کچھ ہیں. تو اگر تو آپ نے ان ٹوٹل دیکھنا ہے تو پھر اس میں عمران خان کا حصہ تو کہیں نہیں نظر آتا. اس میں اگر کوئی حصہ نظر آتا ہے تو ان لوگوں کا آتا ہے جو ماضی میں حکمران رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات کہنا اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر یہ کہنا کہ کشمیر فروشی تم نے کر دی, تم نے کشمیر پر بات نہیں کی, تم نے کشمیر پر پالیسی بدل دی, میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہایت نامناسب بات ہے. یہ اتنی ہی نامناسب بات ہے جتنی یہ ہے کہ میں کشمیری ہوں, میں مغل ہوں, میں ارائی ہوں, میں دوسرا ہوں, میں تیسرا, میں جاٹ ہوں, میں غیر جاٹ ہوں, آپ کچھ بھی کہتے رہیں, یہ اتنی ہی نامناسب بات ہے. کیا ہم نے یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا کبھی روکنا بھی ہے یا نہیں روکنا؟ ہم ماضی میں بھی یہ دیکھتے رہے تھے کہ ہماری وزیر اعظم کو, جو بلاول بھٹو کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بھی سیکیورٹی رسک کہا جاتا تھا. اس وقت بھی ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنے وزیر اعظم کا کچھ احترام باقی رہنے دیں, اور اب بھی اپنے وزیر اعظم کا احترام باقی رہنے دیں. عمران خان کا بے شک نہ کریں. عمران خان تو آج ہے, کل نہیں ہوگا. کل آپ اگر اس کرسی پہ بیٹھیں تو پھر آپ کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ دیکھو یہ ہے, اس کی والدہ کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے, تو اب یہ بھی سیکیورٹی رسک ہے. کیا آپ یہ بات ہوگی؟ جی. کیا نریندر مودی کے ساتھ جو نواز شریف کے تعلقات تھے, کل یہی الزام اگر مریم نواز وزیر اعظم بنتی ہے تو ان کے اوپر بھی لگے گا؟ بلاول تو ابھی سے لگا رہے. تو یہ بند کر دیں, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بند کر دیں. خدا کر کے پاکستانی سطح پر آیا ہے کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو غدار کہنا چھوڑا ہے, اب بس کر دیں. اور کشمیر میں جا کے آپ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس پہ بس آپ اس الیکشن کیمپین کے ان دونوں نوجوانوں نے دل جلا دیا ہے بس.